يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي اس دن اور اس رات کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا نماز کورس کا لیکچر جو ہے وہ شروع ہے. آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ وضو کا طریقہ. انشاءاللہ اس میں ہم وضو کا طریقہ سماعت کریں گے. سب سے پہلے یہ بات کہ وضو میں فرض کتنے ہیں. فرض جس عبادت میں جس چیز میں پائے جائیں اگر وہ چیز نہ کی جائے تو وہ عبادت ناقص ہے، وہ عبادت نہیں. اور جو عمل کر رہے ہیں اگر وہ عمل اس میں فرض ادا نہ کیا جائے تو وہ عمل بھی قبول نہیں. فرض کو ادا کرے گا اس کی وہ عبادت قبول ہوگی. اب وضو میں فرض کتنے ہیں؟ تو وضو میں ٹوٹل 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض، جس میں 3 فرض ایسے ہیں جن کو دھونا لازمی ہے اور 1 فرض ایسا ہے جو مسح ہے. تو اب سب سے پہلے دھونے کی تعریف کو سماعت کر لیں. اگر یہ آپ سماعت کر لیں گے تو آگے انشاءاللہ ہمارا جو بیان ہے مکمل رمضان تک یہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. یہ توجہ کے ساتھ دھونے کی تعریف سماعت کریں. کسی عضو کو دھونا یہ کہلاتا ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر، ہر جگہ پر، اس عضو پر اگر بال ہو تو اس بال پر کم از کم 2 مرتبہ پانی کا گزر جانا. جیسے مثال کے طور پر یہ انگلی ہے، اس کو میں نے دھونا ہے تو انگلی کے ہر حصے پر، اوپر نیچے سائیڈوں پر، ہر جگہ کم از کم 2 مرتبہ پانی کا گزر جانا اس کو دھونا کہلاتے ہیں. اگر 1 مرتبہ پانی گزرا، 1 قطرہ گزرا تو اس کو دھونا نہیں کہلائیں گے اور وضو اور غسل ادا نہیں ہوگا. دھونے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم 2 مرتبہ اس جگہ پر پانی کا گزر جانا، تو یہ دھونا کہلائے گا. اور مسح کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ تر ہو اس جگہ پر، اس عضو پر ہاتھ کو پھیر لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مسح. 2 مرتبہ پانی کا گزر جانا یہ دھونا کہلاتا ہے، اور تر ہاتھ کا اس جگہ پر گزار لینا یہ مسح کہلاتا ہے. یہ جو بچہ بول رہا ہے اس کو چپ کروا لیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ ایک جگہ پر تشریف لے کر گئے اور آپ نے پانی منگوایا اور ادھر آپ نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آپ نے مسکرانا شروع فرما دیا. تو ساتھ جو آپ کے رفقا تھے پھر ان سے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا. کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ بتا دیجئے آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمایا کہ میں 1 مرتبہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پر آیا تھا اور اسی جگہ پر آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا اور آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آقا نے مسکرایا. میں آقا کی ادا کو اپنی ادا کر رہا ہوں، یعنی میں آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ہم سے پوچھا جس طرح میں نے آپ سے یہ پوچھا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عثمان غنی میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تمہیں ایک فضیلت سناتا ہوں کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ وضو سے چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور جب پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یعنی جیسے جیسے پانی گزرتا ہے تو اس کے چہرے کے، اس کے ہاتھوں کے، اس کے سر کے اور اس کے پاؤں کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اور وضو کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے گا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر اگر وضو اس نے کیا تو اس کا پورا جسم پاک ہوگا، اور اگر بسم اللہ پڑھ کر وضو نہیں کرے گا تو اتنا حصہ پاک ہوگا جس حصے پر پانی گزرے گا.
اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو باوضو سوئے گا، یعنی وضو کر کے سوئے گا بحالت وضو، وہ سوئے گا تو وہ اس طرح ہے جیسے روزہ رکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو ملک الموت اس کی روح آسانی سے نکالتا ہے، یعنی نظام میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی موت شہادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ یہ تھی وضو کی فضیلت جو ہم نے سماعت کر لی۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم وضو کے فرائض کی طرف چلتے ہیں۔ وضو میں پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا۔ اب چہرے کی حد کتنی ہے؟ چہرے کی حد یہاں پر عمومی طور پر جہاں سے پیشانی کے یہ بال شروع ہوتے ہیں نا، یہاں سے لے کر چہرہ، اس کو کہتے ہیں کہ جو سامنے دیکھنے پر پورا نظر آئے نا حصہ، اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو یہ پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے۔ اب چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض۔ اب اس کے ہر حصے پر پانی پہنچانا اور اس کو دھونا کیا ہے؟ فرض۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس طریقے سے چہرہ دھوتا ہے، اس کے پورے چہرے پر پانی نہیں گزرتا، اور پانی بھی کتنی مرتبہ کم از کم 2 قطرے اس جگہ پر گزرنا یہ دھونے کے لیے ضروری ہے، تب یہ فرض ادا ہوگا۔ عمومی طور پر جو چہرہ دھو رہا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ آنکھوں کو اس طرح بند کر لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ تو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ آنکھیں جب بند کرتا ہے نا تو یہ پلکیں نا یہ جڑ جاتی ہیں، اور اس جگہ پر عمومی طور پر پانی نہیں پہنچتا، اور یہ چہرے کے حصے میں موجود ہے، شامل ہے، اور اگر اس جگہ پر پانی نہ پہنچا تو کیا اس کا یہ فرض ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا۔ میں فقط اشارہ دیتا جا رہا ہوں ذات کا، چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہونٹ ہے، اگر کوئی بندہ چہرہ دھوتے وقت ہونٹوں کو مضبوطی کے ساتھ بند کر لے، اور یہ جو ہونٹ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ اندر کر لے، اس طرح ہونٹ بند کر لے، تو اب اس ہونٹوں پر اگر پانی نہ پہنچا تو اس کا وہ وضو والا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور عمومی طور پر جن آپ کی داڑھی ہے تو وضو کرتے وقت داڑھی کا تو خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ داڑھی اور یہ کان کی لو کے درمیان یہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ پر عمومی طور پر پانی نہیں پہنچتا، اور یہ کان کی لو سے آگے یہ چہرہ ہے، اور اگر ادھر بھی پانی نہ پہنچا تو اس کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا دھونے والا۔ تو یہ احتیاطی جگہ ہے جہاں پر عمومی طور پر پانی نہیں پہنچتا۔ ہم نے کیا کیا؟ چلو میں پانی لیا، ایک مرتبہ گرایا، دوسری مرتبہ گرایا، تیسری مرتبہ گرایا، ادھر پانی نہیں پہنچا، یہ پلکوں کے اور یہ آبرو جو ہے ان کے درمیان یہ جو جگہ ادھر ہوتی ہے نیچے، ادھر پانی نہیں پہنچا، یا ہونٹوں پر پانی نہیں پہنچا، یا یہ کان کی لو اس تک پانی نہیں پہنچا، یہ کان کی پٹ پٹی کے ساتھ جو ہے یہ جگہ، اس پر اگر پانی نہیں پہنچا تو ہمیں تو توجہ ہی کو نہیں ہوتی، تو یہ دھونا کہلائے گا نہیں۔ دھونے کی تعریف میں یہ ہے کہ ہر جگہ پر کم از کم 2 مرتبہ پانی کا گزر جانا۔ تو یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ پیشانی کے بعد جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ کونی میں دونوں بازو دھونا، اور عمومی طور پر ہوتا یہ ہماری کونی بھی جلدی میں اگر وضو کیا جائے تو وہ رہ جاتی ہے، اور اگر یہ کونی کی یہ جو ہڈی ہے اس پر پانی نہ پہنچا تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو ہمارا نہیں ہوگا، اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہمارا قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہوگا۔ تو ساری عبادات منحصر ہیں وضو پر، اور اگر وضو ہی ہمارا کمپلیٹ نہ ہوا، اچھے طریقے سے نہ ہوا، تو وہ عبادات ہماری قبول نہیں ہوگی جن کا تعلق وضو کے ساتھ ہے۔ اب یہ عمومی طور پر ہوتا ہے، ہم نے نل کے نیچے جو ہے پانی اس طرح نل کے نیچے ہاتھ کو رکھا، پانی گزرا، یہ کونی اگرچہ ہماری گیلی نہیں ہوئی تو ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے گھڑی اگر پہنی ہے تو یہ گھڑی کے نیچے اگر 2 مرتبہ اس جگہ پر پانی نہ گزرا تو وضو ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ہم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کے نیچے اگر 2 مرتبہ پانی نہ گزرا تو یہ جگہ بھی دھونی کہلائے گی نہیں، اور وضو ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب اس کا طریقہ یہ، اگر انگوٹھی پہنی ہے تو کم از کم اس کو یہاں حرکت دے لیں،
یا اتار کر وضو کر لیں، اور اگر گھڑی پہنی ہے تو کم از کم اس کو حرکت دے لیں یا اس کو اتار کر وضو کر لیں. یہ ضروری ہے. اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، جتنی جگہ کا دھونا فرض ہے، یعنی پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس انگلی کے ناخن سے لے کر یہ کونی سمیت، یہ اس جگہ پر ایک بال بھی سوکھا رہے گا تو بندے کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا. اب اسی جگہ آگے تیسرا فرض جو ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تو یہ مسح کا طریقہ عمومی طور پر ہر بندہ اپنے طریقے سے مسح کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سنت طریقے سے مسح ادا نہیں کرنا. تو ابھی انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کس طرح مسح کرنا ہے. پھر چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اب عمومی طور پر جو ہے وہ ٹخنے بھی لوگ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھوتے نہیں، گیلا نہیں کرتے. تو اگر ٹخنے بھی ہمارے سوکھے رہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو پاؤں کے نیچے تلوے ہیں نا، اس تلوے پر تو لوگ ہاتھ پہنچاتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں پر تلووں میں کوئی نہ کوئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے. اگر ان نیچے تلووں کے نیچے ہم نے ہاتھ نہ پھیرا تو کبھی اندیشہ ہے کہ ہماری وہ جگہ جو ہے تلووں کے نیچے والی وہ سوکھی رہ جائے گی. اور عمومی طور پر ہوتا بھی اس طرح، ہم اپنے گھر میں جوتا اتار کر اگر چل رہے ہیں تو اگر کوئی ٹیپ وغیرہ کا کوئی ٹکڑا لگ گیا پاؤں میں تو وضو کے دوران صرف پانی گزارنے سے تو وہ اترتا ہے نہیں، یا یہ بچے چوئنگم وغیرہ کھا کر نیچے گرا دیتے ہیں، تو یہ اگر لگ گئی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم نے صرف جو ہے وہ پانی گرایا، اب اس کے ساتھ لگ کر گزر گیا، وہ ہمارا عضو ہماری جگہ دھوئی نہیں کی تو ہمارا وضو بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور عمومی طور پر یہ جو ایڑی ہوتی ہے، ایڑی کے پیچھے والی جگہ یہ بھی سوکھی رہ جاتی ہے، پاؤں کے نیچے تلوے یہ بھی سوکھے رہ جاتے ہیں، اور جو پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ ہے وہ بھی سوکھا رہ جاتا ہے، انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے. اگر ان ساری جگہوں میں سے ایک جگہ بھی سوکھی رہے گی تو ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ فرض ادا نہیں ہوگا. اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو بھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ احتیاطی جگہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو یہ 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی ادا نہ کیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، جو 3 فرض ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو ادا نہیں ہوگا. وضو ادا نہیں ہوگا تو جتنی عبادات وضو پر منحصر ہے وہ بھی ہماری مکمل نہیں ہوگی. ابھی انشاءاللہ علی بھائی ادھر تشریف لائیں اور میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح ہم نے وضو کرنا ہے. سلمان یہ پیچھے کا لو کیمرہ. اب علی بھائی کی طرف آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. سب سے پہلے وضو کے لیے سنت یہ ہے کہ وضو کے لیے نیت کی جائے، اور نیت کیا کرنی ہے کہ ہم نے پاکی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حاصل کرنی ہے، اور عبادات کو بجا لانے کے لیے ہم نے پاکی اختیار کرنی. زبان سے کہہ لیں تو یہ بہتر ہے، اگر دل میں نیت کر لیں تو یہ نیت کرنا کیا ہے؟ سنت. اب اس کے بعد یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ پونچھوں تک دھو لیں. پونچھے کسے کہتے ہیں علی بھائی؟ یہ ان جگہ کو پونچھے کہتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں اور انگلیوں کا خلال کر لیں. کہ انگلیوں کا خلال کرنا بھی یہ سنت ہے. میں بڑی جلدی سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ تقریباً میرے پاس 6 منٹ باقی ہیں. اب اس کی یہ سنت ادا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرنا سنت ہے. تو اس سنت کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے. کلی کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کی کوئی بھی حصہ جو ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے، بلکہ ہو سکے تو انگلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دانتوں کو بھی صاف کر لیں، اور مکمل اپنے منہ پر جو ہے وہ منہ کے اندر پانی کو اس طرح ہلائیں گے تو مکمل کلی ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا. یہ وضو میں کیا ہے؟ سنت. صفائی بائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی جو ہے چنگلیاں چھوٹی جو جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ چیچی کہتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی اس سے ناک کو صاف کرنا ہے. اس کے آگے جو ہے وہ تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ یہ چہرہ دھونا ہے. اب چہرے کی مقدار یہ ہے کہ پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑے کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے پورے چہرے کو دھونا ہے. اب اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا مسئلہ یہ ہے اگر جس داڑھی گھنی ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ داڑھی اوپر سے دھو رہے، نیچے داڑھی کی جو کھال ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. اور جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے وہ داڑھی کے نیچے کھال کو بھی دھوئے گا. اور داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے. داڑھی کے خلال کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ انگلیوں سے گلے سے آگے لے کر داڑھی کے لے کر آنا، جس طرح یہ ہمارے علی بھائی کر رہے ہیں. اس طرح داڑھی کا خلال
فرض ادا کرنے کے بعد یہ کھلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو کم از کم داڑھی کا کھلال بھی کر لینا چاہیے تاکہ سنت کا ہمیں ثواب مل جائے. پھر اس کے بعد کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا ہے. اب کونیوں سمیت بازو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نل کے نیچے کونی کر کے اس طریقے سے ہاتھ پھیریں تاکہ پورے جو ہے وہ ہاتھ کو، بازو کو وہ کور کر لے. اور یہ ہم نے انگلیوں کا کھلال جو ہے وہ پہلے ہی ہم نے کر لیا ہے. تو اس کے بعد پھر تیسرا عمل یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. اب اس کا ایک آسان طریقہ کار سمجھ لیں کہ مسح میں یہ پورے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پورے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ 3 انگلیاں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی چھوڑ کر 3 انگلیوں کو جوڑ لیں. اب یہ دیکھیں 3 انگلیوں کا پیٹ استعمال ہونے لگا. اس کو یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے جائیں اور پیچھے نیچے گدی تک لے کر آئیں. اسی طرح ان تینوں انگلیوں کو. پھر اس کے بعد یہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی کو سامنے رکھ کے ہتھیلی کو پیچھے سے آگے پیشانی تک لے کر آئیں. پھر اس کے بعد شہادت کی انگلیوں کے ساتھ جو ہے کانوں کو اچھے طریقے صاف کریں کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ مسح سے خالی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد انگوٹھوں سے جو ہے وہ کان کے پیچھے مسح کر لیں. پھر اس کے بعد یہ پیچھے جو ہاتھ کے بیک سائڈ، اس سے جو ہے وہ گردن کا مسح کر رہے ہیں. تو گلے کا ہم نے مسح نہیں کرنا بلکہ ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے. گردن کا مسح کرنا یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں. ٹوٹل ہر جگہ پر پانی پہنچانا ہے. پھر اس میں احتیاط یہ ہے کہ کھلال کرنا سنت ہے. اب کھلال کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھلال ہم نے کس طرح شروع کرنا ہے؟ دائیں پاؤں کی انگلی سے شروع کرنا ہے. جی، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ہم نے شروع کرنا ہے اور اس ترتیب سے چلتے ہوئے ہم نے بائیں پاؤں کی انگلی تک، چھوٹی انگلی تک، یعنی جس طرح یہ پاؤں ہے نا، آپ آسان سمجھ لیں، اس طریقے سے ہم نے چل کر آخر چھوٹی انگلی تک ہم نے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی تک ہی ہم نے مکمل کر لینا ہے. تو یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس سے ہم نے اپنے ہاتھ کی اس سے کھلال شروع کرنا ہے. تو انگلیوں کے درمیان ہم نے کھلال کرتے ہوئے یہ ہمارا کھلال جو ہے وہ مکمل ہوگا. تو یہ احتیاطی طور پر جگہ تھی جس کا ہم نے وضو میں دھیان رکھنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے. پھر عمومی طور پر ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں کہ وہ ہاتھ دھونے کے بعد عمومی طور پر لوگ ادھر پانی لے کر یہ اس طرح کرتے ہیں 3 مرتبہ. اگر ہم نے یہ بازو دھو لی ہے تو یہ پانی جو استعمال ہم کرتے ہیں یہ اسراف ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں، یہ کوئی نہیں. ہاں اگر آپ نے دھونے میں یہ طریقہ استعمال کیا ہے تو پھر عمومی طور پر اس سے بازو تو دھویا نہیں جاتا. تو یہ استعمال کرنا، اس طرح یہ کرنا، یہ اسراف ہے. اور پانی کا اسراف کیا ہے؟ گناہ. تو یہ ہم نے عمل نہیں کرنا. تو ہمارا ٹائم مکمل ہوا. ہم نے یہ جو آج وضو کا طریقہ سمجھا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر کر اس کو سمجھ سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.